بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان حسن آصف ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں اپنے اسپیشل پروگرام قرآن میں اخلاقی اور سماجی اصول۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ خاص کر جو ہمارا ایپیسوڈ ہے، اس کے پہلے والے ایپیسوڈ میں بھی ہم نے بات کی تھی سورہ کے قرآن مجید کے سوروں میں سے ایک اہم سورہ، سبھی اہم سورے ہیں لیکن اس میں ایک جو سورہ حجرات ہے، سورہ الحجرات، اس کے حوالے سے ہماری مسلسل بات چل رہی تھی۔ تو ہم اسی سورہ کی شروعات پھر سے کرتے ہیں اور آپ کا ہمارے خصوصی مہمان ڈاکٹر رضا عباس صاحب کا استقبال کرتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ویلکم کریں اور اس پروگرام کی شروعات کریں۔ ڈاکٹر صاحب سلام۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، پچھلے ایپیسوڈ میں جس طریقے سے آپ نے سورہ الحجرات کے حوالے سے کہا کہ 49واں سورہ اور 18 آیتوں پر مشتمل، اس میں جو آیات ہیں، ہم چاہیں گے، جو سوال ہی ہے ہمارا یہ خاص کر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خاص کر جو ان کا پروٹوکول تھا، آپ نے جو صحابہ کرام کو بتایا، جو اس کے حوالے سے اور ساری باتیں بتائیں، تو اب یہ سورہ الحجرات ہمیں اور آگے کے جو بھی آیات ہیں ان میں کس طرف لے کر جا رہا ہے، اس پر ہم چاہیں گے گفتگو کا آغاز کریں۔ سبحان اللہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے پوچھا اور میں آگے اس کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ابتدائی 5 آیتوں میں پیغمبر کے بارے میں خصوصی احکامات ہیں کہ دیکھو پیغمبر کی آواز پہ آواز بلند نہ کرو۔ یہ بات پہلی جو ایپیسوڈ میں اچھی طرح سے ہو گئی۔ اب یہ آیت آگے یعنی یہ سورہ آگے بڑھتا ہے اور آیت کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کتنی اہم یہ آیت ہے، چھٹی آیت ہے جو ایک خاص طرف لے جا رہی ہے، اور جو یہ بات اس دور کے لیے نہیں، آج کے دور کے لیے زیادہ اہم ہے۔ کیا؟ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اگر کوئی فاسق اور فاجر، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آتا ہے نا، تو تم پہلے تحقیق کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس خبر پہ آنکھ بند کر کے یقین کر لینے سے تم کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھو کہ بعد میں تمہیں ندامت ہو اور تم یہ سوچو کہ ارے ہم نے ایسا کیوں کیا، ہمیں تو تصدیق نہیں ہوئی تھی خبر کی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی خبر آئے، اب اس کے قطع نظر کے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کی ایک شان نزول ہے، شان نزول اپنی جگہ، لیکن یہ آیت خود کتنی زیادہ یعنی آپ سمجھیے یونیورسل آیت ہے۔ ٹھیک ہے، آج دنیا میں خبر کے نام پر افواہوں کا دور چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، خبر کے نام پر افواہوں کا دور چل رہا ہے۔ سچ ہے، بالکل۔ آپ یاد رکھیے کہ آج ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ ہم اپنے کانوں سے نہیں سنتے، جو ہمیں سنایا جا رہا ہے ہم وہ سن رہے ہیں۔ اب اس جو دکھایا جا رہا ہے اور جو سنایا جا رہا ہے اس میں حقیقت کتنی ہے یہ جاننے کا کسی کے پاس ٹائم نہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ اور بس اچھا ایسا ہوتا ہے، چلو یہی صحیح۔ ایک یہ پوری دنیا کا میڈیا اور ہر جگہ کا میڈیا آج اسی کام پہ لگا ہوا ہے، بھئی خبر پہنچانے کا کام میڈیا کا آج کل ہو گیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے، اول تو اس میں ہم سے یہ بتایا گیا ہے کہ عام طور پہ لوگوں سے بھی یہ ہو کہ جب کوئی تمہیں کوئی خبر، عام طور پہ پڑوس سے کوئی آ گیا، کوئی عورت آ گئی، اس نے ایک خبر دی، اب معلوم ہوا کہ ہیجان پیدا ہو گیا، کہا نہیں پہلے تحقیق تو کرو کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے نا۔ تو بہرحال اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ نبی کے پاس ایک خبر لائی گئی کہ فلاں جو ہے قبیلہ ہے کہ جو مرتد ہو گیا ہے، جبکہ وہ مرتد نہیں ہوا تھا، اس نے صرف زکوٰۃ دینے سے منع کیا تھا۔ تو اگر زکوٰۃ دینے سے منع کر دینے سے کوئی مرتد نہیں ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ جب کوئی خبر لائے تو کہا جاتا ہے کہ اس کی تحقیق کرو۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم سب کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ جب کوئی خبر ہم تک پہنچے تو ہم پہلے اس کی تحقیق کریں، نہ کہ ہم کوئی ایسا عمل کر بیٹھیں۔ اگر ہم نے عمل کر بیٹھا، جلد بازی میں ہم نے کوئی عمل کر دیا تو کیا نتیجہ ہوگا کہ ہم نادم ہوں گے، ہم یہ سوچیں گے ہم نے ایسا کیوں کر دیا۔ یہ دیکھیے ایک کتاب ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ کسی قوم کے اوپر یا کسی انڈیویجول کے اوپر کسی فالس خبر کی وجہ سے کوئی نہ کرو۔ اب دیکھیے آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آج دنیا کا میڈیا کیا ہو رہا ہے، جس کے خلاف کرنا ہوتا ہے اس کی طرف سے جو ہے وہ افواہوں کا بازار گرم کیا جاتا ہے۔
اور عوام جو ہوتی ہے وہ یہ سمجھ جاتی ہے کہ جو یہ کہا جا رہا ہے یہ سچ ہی ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ دنگا فساد شروع ہو جاتا ہے، قتل و غارت گری شروع ہو جاتی ہے، اور جب تحقیق کی جاتی ہے تو اس پہاڑ میں سے بہت ہی ایک چھوٹی سی چوہیا نظر آتی ہے، یعنی اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، مگر چونکہ اس کے ارد گرد جو ہے وہ جھوٹ کا ایک بلندہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو قرآن نے کئی جگہوں پہ یہ تعلیمات، قرآنی تعلیمات ہیں کہ، اور یہاں تک کہ یہ تک کہا گیا ہے کہ عین عالم جنگ میں اگر کوئی تم سے سلام کرے تو تم جو ہے وہ تبین کرو، یہ دیکھو کہ واقعاً وہ کون ہے، کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک پہ تمہاری تلوار جو ہے وہ چلتی چلی جا رہی ہے اور سب کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہو، یہ نہیں ہے۔ تو یعنی ہر مقام پہ اوپر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تحقیق کرو، سمجھو، بوجھو، جانو اور اس کے بعد عمل کرو۔ اور یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات اور کہہ دوں کہ قرآن کریم کی ایک آیت اور بھی ہے جو اسی کانٹیکسٹ میں ہم اس کو کریں گے کہ قرآن نے یہ فرمایا ہے، کتنی سونے کے پانی سے لکھی جانے والی، سونے کے حروف سے لکھی جانے کے لائق ہے یہ آیت کہ تم کسی قوم کی دشمنی میں اتنے اندھے نہ ہو جاؤ کہ اس کے لیے اس کے حق میں ناانصافیاں کرنے لگو۔ یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی میں اندھے نہ ہو جاؤ، ہے نا۔ اندھے نہ ہو جاؤ کا مطلب کیا ہے کہ اپنی آنکھیں اور کان کھول کے دیکھو کہ جو اس کے اندر جو برائی ہے، اچھائی ہے، اس کو ایکچول حالات میں دیکھو، یہ نہیں کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے بس تم اس پہ یقین کرتے چلے جا رہے ہو۔ یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور دوسروں کے لیے بھی ہے کہ کسی بھی قوم کے خلاف ناانصافی نہ کرو، بے شک، بہت اچھی دشمن ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ انصاف کرو، عدل کرو۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم تبین کریں، تحقیق کریں، اور جب کوئی تحقیق ہو سامنے تب ہم اس کے اوپر۔ بہت اچھی آپ نے بات کہی۔ یہاں پہ تو ایک وہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کردار جیسے بدل رہے ہیں، جیسے ہم کپڑے بدلتے ہیں، جی اس طریقے سے لوگ اپنے کردار کو بدل رہے ہیں۔ بیلنسنگ لائف کے بارے میں بات کی ہے، خاص کر اسلام نے، بیلنس ہونا چاہیے، لیکن آپ نے جو ابھی بات کہی کہ خاص کر تحقیق کر لینا چاہیے، اگر ہم نے تحقیق نہیں کی ہے تو ہمیں ندامت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو کیا پیغام چھپا ہوا ہے، خاص کر ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں، ایک دم جو اسٹریٹ فارورڈ بات ہے کہ اگر ہم اچھا اور برا ان دونوں کی تمیز کر لیں گے، کیونکہ قرآن مجید پورا اگر ہم دیکھیں امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ہے پوری کتاب کہ ہمیں نیکی کی طرف بڑھنا ہے، برائی سے دور رہنا ہے۔ سورہ الحجرات میں اچھی بات بتائی گئی ہے، تو اب اگلی آیت کیا اشارہ کر رہی ہے، یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بہت مناسب بات ہے کہ اگلی آیت کا اشارہ کر رہی ہے۔ دیکھیے یہ آیت تو وہ ہے کہ جو فرض کیجئے کہ دوسروں کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ بھئی دوسروں کی طرف سے کوئی خبر آئے تو آپ تبین کریے۔ اب آپس میں کیا ہمارے لیے کیا فرض ہے، یہ مومنین کو کیا یاد دلایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے پھر اگلی آیت جو ہے وہ ان کے اوپر جا رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين۔ دیکھیے یہ آیت، یہ کچھ آیتیں ہیں کہ جو کس کی طرف دکھا رہی ہیں، اب مومنین کے آپس کی باتیں ہیں۔ مومنین کی آپس کی باتیں کیا ہیں؟ اگر مومنین میں آپس میں جھگڑا ہو جائے تو تم ان میں صلح کرواؤ، واہ، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بغاوت پر ہو تو تم اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور قسط کے بنیاد کے اوپر فیصلہ کرواؤ، یعنی عدل اور انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرو، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ واہ، اور کر رہے ہیں آپ، یعنی اگر دو مومنین آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، قتال کر رہے ہیں، تو تیسرے کا کیا فرض بنتا ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ پہلے ہم لوگ اپنے سماج میں کیا کرتے ہیں کہ اگر دو لوگوں کے بیچ ناچاقی پیدا ہو گئی ہے تیسرا نمبر تو تیسرا اس میں اس طرح سے کود پڑتا ہے کہ وہ کھائی اور چوڑی ہو جائے، ہے نا، اور ان دونوں کی دشمنیوں کے بیچ میں۔ لیکن قرآن کیا حکم دے رہا ہے کہ تمہارا رول کیا ہونا چاہیے جب دو لوگوں کے درمیان ناچاقی ہو جائے اور ان کے بیچ جھگڑا و فساد ہو جائے، تو تمہارا سب سے پہلا پرائم رول کیا ہو جانا چاہیے؟ پرائم رول یہ ہونا چاہیے کہ تم ان میں سلو کراؤ۔ اور اگر یہ دیکھو کہ ایک جو ہے وہ بغاوت پر آمادہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ ڈیفنس پر ہے، تو تم اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، یعنی اس کے مقابلے پر کھڑے ہو جاؤ اور اس کو مجبور کرو کہ عدل و انصاف کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہو جائے، ہے نا، عدل و انصاف کی بنیاد پر فیصلہ ہو۔ قرآن کا جو محبوب لفظ ہے، میں کہنا چاہتا ہوں اسلام کا اور قرآن کا محبوب لفظ کیا ہے؟ عدل اور قسط۔
کہ جس کا جگہ جگہ قرآن نے ذکر کیا ہے، اور سب سے بدترین جس کو مبغوض ترین لفظ ہے وہ ہے ظلم، اور جگہ جگہ کہ اللہ جو ہے وہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور ان اللہ لا يحب الظالمین، کہ اللہ بالکل بالکل ظالمین کو دوست نہیں رکھتا، اور یہ ہر جگہ قرآن میں جگہ جگہ کیا جائے۔ تو عدل اور قسط جو دو چیزیں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سی آیتیں ہیں جن کی ابتدا یہ ہوتی ہے کہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں۔ اللہ نے نبیوں کے بھیجنے کا، کتاب کے بھیجنے کا، معجزوں کے بھیجنے کا ذکر اس طرح سے کیا ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ عدل و انصاف پہ قائم ہو جائیں۔ بہت اچھی تو تیسرے کا فرض کیا ہے؟ دیکھیے تیسرے کا فرض کیا، روحانی فرض کیا ہے؟ تیسرے کا فرض یہ ہے کہ وہ صلح کرا دے۔ اس لیے کیونکہ اب اگلی آیت دے رہی ہے، بتا رہی ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑا رشتہ ہے، یہ سب سے بڑا اسلامی رشتہ ہے، بھائی چارے کا، بھائی ہونے کا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے بہت سے رشتے ہیں، کوئی کسی کا چچا ہو، کوئی کسی کا دادا ہو، کوئی کسی کا بھائی ہو، کوئی کسی کا بیٹا ہو، لیکن ایمانی رشتہ سب کا یہ ہے کہ سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ بہت اچھی 90 برس کا انسان اور 10 برس کا بچہ یا 15 برس کا بچہ، یعنی ہو سکتا ہے کہ دنیاوی رشتے کے اعتبار سے دادا اور پوتے ہوں، لیکن ایمانی رشتے کے اعتبار سے یہ دونوں بھائی ہیں، ایمانی رشتے کے اعتبار سے۔ تو اب کیا ہے، بھائی کا رشتہ کیوں بیان کیا؟ کہ بھائی کا رشتہ اس لیے بیان کیا گیا ہے، ایک طرف سے کچھ اور حقوق ہوتے ہیں، دوسری طرف سے کچھ اور حقوق ہوتے ہیں، مگر بھائی کا رشتہ وہ ہے کہ جس میں ایک طرف سے جتنے حقوق ہوتے ہیں دوسری طرف سے بھی اتنے حقوق ہوتے ہیں۔ کیونکہ باپ بیٹے میں دیکھیے، باپ کے حقوق الگ ہیں، بیٹے کے حقوق الگ ہیں، ہے نا۔ دادا اور پوتے میں دادا کے حقوق الگ ہیں، پوتے کے حقوق الگ ہیں، لیکن بھائی کا رشتہ ایسا ہے کہ بھائی کے رشتے میں کیا معاملہ ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جتنے حقوق، جتنے رائٹس، جتنے ڈیوٹیز ایک طرف سے واجب ہوتے ہیں، اتنے ہی رائٹس اور ڈیوٹیز دوسری طرف سے بھی واجب ہوتے ہیں۔ بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب آپ نے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل، زیادہ تر دیکھنے میں مل رہا ہے کہ فائٹ بہت ہو جاتی ہے، چاہے وہ بس ہو، ٹرین ہو، ہوائی جہاز کا سفر ہو۔ میں نے بھی کچھ ویڈیوز دیکھی، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، اس میں ایک صاحب ویڈیو بنانے لگتے ہیں، پھر دوسرے شروع ہو جاتے ہیں، پھر تیسرے، وہاں فائٹ چل رہی ہے اور آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ویڈیو بنانے سے اچھا ہے کہ ہم ہو رہی لڑائی کو، یہ جو جگ ظاہر کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں، دوسری طرف بھی آگ بھڑکا رہے ہیں، ہم ان کے آپس میں صلح کرا کے ان دونوں کی لڑائی کو ختم کریں؟ کیا اس سے بھی ریلیٹڈ کوئی آیت ہے یا آپ خاص کر ہمارے ناظرین کو بتائیں گے؟ اسی آیت کے ذیل میں یہ باتیں ہیں۔ واقعاً اس سے بدترین کون سا سینیریو ہو سکتا ہے کہ انسانیت آج اتنی زیادہ گر چکی ہے کہ جب دو لوگ لڑتے ہیں تو تیسرا ویڈیو بنا لیتا ہے۔ ہاں، یہ نئی چیز۔ قدرت یہ کہہ رہی ہے کہ جب دو لوگ لڑ رہے ہوں تو تیسرے کا فرض ہے کہ وہ آپس میں صلح کرائے۔ صلح کرانے کی بات اور ہے، یہاں تک کہ لوگ تڑپتے ہوئے انسانوں کے مرنے کی ویڈیو بناتے ہیں، اس کو وائرل کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو پانی پلائیں، اس کی طرف متوجہ ہوں، شاید ان کی مدد سے اس کی جان بچ سکے۔ یہ تو پوری یعنی اس وقت سماج میں یہ زہر کی طرح پھیل چکا ہے کہ لڑائی کا ویڈیو، جھگڑے کا ویڈیو، ایک دوسرے کو دشنام دینے کا ویڈیو، ہر انسان ویڈیو بنانے میں لگا ہوا ہے۔ قدرت یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم کیا کرو، تم ان کے بیچ میں صلح کراؤ۔ اور ابھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک تصویر تھی جو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی کہ ایک بچہ بھوک سے مرنے کے کگار پر ہے اور ایک گدھ ہے جو اس کے مرنے کا انتظار کر رہا ہے، اس کے مرنے کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ اس بچے کو کھا سکے۔ یہ تصویر ہے۔ تو ایک کرٹیک نے اس پہ کتنا سٹیک کمنٹ کیا تھا، اس نے کہا تھا اصل میں اس تصویر میں ایک نہیں 2 جانور تھے اور دوسرے جانور کے ہاتھ میں کیمرہ تھا کلک کرنے والا۔ بے شک، یعنی کیا وہ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ اس بچے کی مدد کرتا، اس کو پانی پلاتا، شاید اس کو غذا دیتا، شاید اس بچے کی جان بچ جائے؟ وہ یہ ویڈیو بنانے میں لگا تھا، کیمرہ یعنی لگائے ہوئے تھا، تصویر کھینچنے میں لگا ہوا تھا کہ کب یہ بچہ مرے اور یہ گدھ اس کو کھائے، یا اس بچے کی وہ بیچارگی کو دکھانا چاہتا تھا، اس کی بھوک کو دکھانا چاہتا تھا۔ کیا اس سے زیادہ پازیٹیو رول وہ یہ نہیں پلے کر سکتا تھا کہ اس بچے کو بچا لیتا؟ بالکل۔ آج انسانیت اتنی ہی گر چکی ہے، اتنی گر چکی ہے کہ وہ انسان کی تکلیفوں کا تماشا دیکھتی ہے۔
چاہیے. ہمیں تو ان باتوں سے وہی 4000 سال پہلے کے جو ہے وہ یونان کے وہ کولوسیم یاد آنے لگتا ہے, روم کا کولوسیم یاد آتا ہے کہ جہاں جانوروں کو غلاموں سے لڑائی کرا کے ان کا تماشا دیکھا جاتا تھا. یہ وہی ٹائم تھا کہ جب کولوسیم میں غلاموں کے ذبح کر کے ان کے تڑپنے کا تماشا اشراف دیکھا کرتے تھے. یہ وہی دور لوٹ آیا ہے کہ آج سڑک پہ ایک انسان تڑپ رہا ہے اور کوئی اس کا ویڈیو بنا رہا ہے. انفیکٹ یہ ویڈیو بنانے والے بدترین مخلوق ہیں, درندے ہیں, حیوان ہیں, کہ جو بجائے اس کی مدد کرنے کے اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں للہ اللہ تعالیٰ اگر مسلمانوں کو اس کی طرف متوجہ کر رہا ہے, مسلمانوں آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائیے اور عالم انسانیت کو اس طرف متوجہ کیجیے کہ یہ ویڈیو بنانے کا شوق کہیں ہم کو جانور نہ بنا دے, کہیں ہم کو درندہ نہ بنا دے. جب کہیں جھگڑا ہو, فساد ہو, تو شریف انسان کا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ ان پہ صلح کرائے, ان کے گلے ملوائے, یا اگر کوئی ان میں سے زیادتی کر رہا ہے تو اس کے خلاف کھڑا ہو جائے تاکہ وہ جو ظلم زیادتی کر رہا ہے اس کے حوصلے پست ہوں اور وہ عدل و انصاف کی بنیاد پر صلح کرنے پر راضی ہو جائے. بہت اچھی بات کہی آپ نے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. فی الحال ہمیں اجازت لینا ہوگی. تو ناظرین, آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ کیسا لگا؟ آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں ہر بار کی طرح اس بار bbnislam@gmail.com پر ضرور سینڈ کریں اور دیکھتے رہیں ہمارا یہ خاص پروگرام جو رمضان المبارک کے حوالے سے. شکریہ, خدا حافظ.